للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا۔ محترم حضرات، آپ کی خدمت میں سورۃ الکہف کی روشنی میں تین اہم اور عظیم واقعات میں سے دو واقعے ہم نے آپ کی خدمت میں رکھا، اور کل کے درس میں فجر کے بعد والے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے مابین جو واقعہ پیش آیا، اس واقعے کی روشنی میں 10 نصیحتیں ہم نے آپ کے حوالے کی۔ چلیے اس سورت کا تیسرا اور آخری واقعہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، جو آیت نمبر 80 پر 2 سے 90 پر 9 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ اور ذوالقرنین کا جو واقعہ ہے، اس واقعے کی روشنی میں 5 اہم نصیحتیں ہم آپ کے حوالے کریں گے، غور سے سنیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مشرکین مکہ کی جانب سے یہ سوال آیا کہ روح کے بارے میں، غار والوں کے بارے میں اور ذوالقرنین کے بارے میں، اے محمد آپ کیا کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے حوالے سے آپ کا واقعہ سورہ کہف کی آخری آیتوں میں بیان کیا۔ کہا کہ یہ ذوالقرنین ایک عظیم اور انصاف پسند بادشاہ تھے، اور آپ کا یہ حقیقت میں لقب ہے ذوالقرنین، اور قرنین کے اصل معنی ہوتے ہیں 2 سینگ والے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم سلطنت اور حکومت عطا کی تھی۔ مشرق پر بھی آپ کی حکومت تھی اور مغرب پر بھی آپ کی حکومت تھی۔ تو اس مشرق اور مغرب پر آپ کی حکومت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کہا، اور حقیقت میں آپ کا نام جو مفسرین نے بیان کیا ہے وہ سائرس دوم، جن کو بائبل میں خورس سے جو ہے یاد کیا گیا۔ خورس یعنی سائرس دوم، یہ آپ کا اصل نام ہے۔ یہی وہ بادشاہ ہیں، عظیم بادشاہ، جنہوں نے بخت نصر نے جب یہودیوں پہ ظلم کیا تھا اور انہیں بابل نامی شہر میں لا کر غلاموں کی زندگی بسر کروا رہا تھا، تو اس غلامی کی زندگی سے آزادی دلانے والے آپ ذوالقرنین ہیں۔ آپ کا اصل زمانہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے سے 550 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کا جو واقعہ بیان کیا ہے کہ آپ سبحان اللہ اپنے لشکر کے ساتھ ایک اہم مہم اور کام پہ نکلے۔ سب سے پہلے آپ نے مغرب کا رخ کیا، اور مغرب میں جہاں جہاں آبادی تھی اس آبادی میں آپ نے اصلاح اور دعوت کے فرائض انجام دیتے ہوئے اور ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہوئے آپ آگے بڑھتے گئے۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے جب مغرب کی طرف آپ آگے بڑھ رہے تھے تو سبحان اللہ مغرب میں آپ کی جو آخری منزل تھی، جہاں اس کے بعد کوئی آبادی نہ تھی، جہاں سامنے سمندر تھا، اور سمندر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اس سمندر کے ساحل پر بالکل گدلا اور کیچڑ والا پانی جو ہے جمع تھا۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ وہ سمندر کے ساحل پر جو کیچڑ اور گدلا پانی جو جمع تھا، وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جب سورج غروب ہو تو کیچڑ میں سورج غروب ہو رہا ہے۔ تو وہاں پر آپ نے ایک نافرمان اور مشرک قوم کو پایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل میں یہ الہام اور یہ بات اللہ نے ڈالی کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی جو اللہ تعالیٰ اس یعنی واقعے میں بیان کرتے ہیں، جو اچھا کرے ان کے ساتھ سبحان اللہ آپ اچھا کیجئے گا، یا نہیں تو آپ انہیں سزا بھی دے سکتے ہیں۔ تو ذوالقرنین نے کیا کیا کہ جنہوں نے اچھا عمل کیا اور آپ کی دعوت کو قبول کیا، ان کے ساتھ آپ نے بہتر سلوک کیا،
اور جنہوں نے آپ کی دعوت کو ٹھکرایا اور برا عمل کیا، برا سلوک کیا، تو آپ نے بدلے میں بھی ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا۔ تو مغرب کے اس اہم کام سے فارغ ہو کر ذوالقرنین مشرق کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اور مشرق میں جہاں جہاں آبادی تھی اس آبادی میں پہنچتے اور وہاں پر لوگوں کو اللہ کی دعوت، اللہ کی طرف دعوت دیتے، اور عظیم کامیابی ہر علاقے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اور مشرق کے مہم سے فارغ ہو کر پھر آپ شمال کی طرف آگے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ شمال میں آپ نے ایک ایسی قوم کو پایا جو اپنی زبان کے علاوہ کوئی اور زبان نہیں جانتی تھی، اور جہاں وہ قوم آباد تھی اس قوم کی آبادی سے تھوڑے فاصلے پر دو بڑے عظیم پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کے درمیان ایک راستہ ہے۔ اس راستے کے سلسلے میں شکایت لے کر یہ قوم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور قوم والوں نے آپ سے ایک شکایت کی، ایک درخواست کی، ایک ریکویسٹ کیا۔ کیا شکایت کی؟ کہا کہ ذوالقرنین، یہاں پر ایک قوم بستی ہے جس کا نام یاجوج ماجوج ہے، وہ ہمیشہ ہمیں تنگ کرتی ہے، پریشان کرتی ہے، لوٹ مار کرنے والی قوم ہے، قتل و غارت گیری کرنے والی قوم ہے، وقتاً فوقتاً ہمارے پاس آتی ہے اور ہمیں بہت پریشان کرتی ہے یہ قوم۔ آپ سے ہم درخواست کرتے ہیں ہمارے اور اس قوم کے درمیان آپ کوئی آڑ بنا دیجئے گا، آپ کوئی دیوار بنا دیجئے گا، اگر چاہیں تو آپ اس پر جو ہے اجرت بھی جو ہے آپ بتا دیجئے گا، وہ اجرت اور پیسے دینے کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ تو اس کے بعد ذوالقرنین ان کی مدد کرتے ہوئے آپ اپنے سبحان اللہ لشکر کے سہارے زبردست ایک مضبوط دیوار آپ بناتے ہیں، لوہے کی چادریں آپ اس مضبوط دیوار میں بچھا دیتے ہیں، اور لوہے کو پگھلا کر اس مضبوط دیوار میں آپ ڈالتے ہیں تاکہ اس کی مضبوطی اور بڑھنے لگے اور بڑھنے لگے۔ تو اس طرح سے ذوالقرنین کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بلکہ پوری انسانیت کو وقتی طور پر نجات دی۔ اور ذوالقرنین جب اس دیوار کو بنانے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ اس قدر مضبوط دیوار ہے، فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، نہ یہ یاجوج ماجوج اس پہ چڑھ سکتے ہیں اور نہ اس میں یہ سوراخ کر سکتے ہیں، الا ہے کہ اللہ جب چاہے تو سوراخ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور پھر باہر نکل آئیں گے۔ یہ آپ نے واضح فرما دیا۔ دوستو، اصل وہ دیوار جسے سد ذوالقرنین کہا جاتا ہے، جس آڑ اور دیوار کو ذوالقرنین نے بنایا، وہ دیوار حقیقت میں کہاں ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین کی مختلف رائے ہے۔ اکثر مفسرین نے جو بات کہی وہ ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ قفقاز ایک علاقہ ہے، وہاں پر ایک شہر ہے داغستان۔ داغستان میں دو مشہور پہاڑ ہیں، ایک دربند اور ایک داریال۔ یہ دربند اور داریال جو دو مشہور پہاڑ ہیں، اسی پہاڑ کے پاس جو بڑی دیوار قائم ہے، اسی دیوار کو ذوالقرنین نے بنائی۔ کئی مفسرین کی رائے، اس دیوار کے سلسلے میں اہل علم کہتے ہیں کہ 20 پر 9 فٹ اونچی دیوار ہے، 20 پر 9 فٹ اونچی دیوار ہے، اور 10 فٹ چوڑی دیوار ہے، اور 50 میل لمبی دیوار ہے۔ اس کی اونچائی 20 پر 9 فٹ، اس کی چوڑائی 10 فٹ، اور اس کی لمبائی 50 میل ہے۔ یہ مفسرین اور علماء نے اس دیوار کے حوالے سے بیان کیا ہے، اور یاجوج ماجوج کے حوالے سے بیان کیا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ طوفان نوح کے بعد جو نسل پھیلی وہ نوح علیہ السلام کے 3 بچوں سے پھیلی۔ ایک بچے کا نام تھا سام، دوسرے بچے کا نام تھا حام، اور تیسرے بچے کا نام تھا یافس۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یاجوج ماجوج جو نسل ہے وہ یافس کی جو ہے نسل ہی سے ہے۔ یافس کی نسل سے ایک جو ہے نسل کا نام ہمیں ملتا ہے سیتھین، جو بہت لوٹ مار کرنے والی نسل تھی، جو قتل و غارت گیری کرنے والی نسل تھی، اسی سیتھین سے اس کا تعلق ہے۔ اور یورپی زبان میں کہتے ہیں کہ گاگ، اور گاگ کے معنی ہوتے ہیں کہ لوٹ مار کرنا اور قتل و غارت گیری کرنا، تو اسی جو ہے نسل سے اس کا تعلق تھا۔ اور اگر ہم دیکھیں یہ جو چائنا ہے اور روس ہے اور منگولیا ہے، تو اس کی آبادی بھی تقریباً وہ اسی نسل سے یعنی
یہ آبادی بھی تعلق رکھتی ہے. تو گویا کہ یاجوج ماجوج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نسل اللہ نے بنائی ہے وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل ہی سے، جو کافر قوم ہے، جو جہنمی ہے، اور جہنم میں جانے والوں کی بڑی تعداد انہی یاجوج ماجوج کی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بالکل قیامت کے قریب جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے اور دجال کا فتنہ ظاہر ہو چکا ہوگا، اس کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا. وہ نکلیں گے اس دیوار سے اللہ کے حکم سے اور پوری دنیا کو قتل و غارت گری اور فساد سے پریشان کر کے رکھ دیں گے. حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، یہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا. اور آخر کار ہوگا کیا؟ جب پوری دنیا میں وہ فساد کو عام کریں گے اور سارے ایمان والے مختلف قلعوں میں اور شہروں میں جا کے پناہ لے لیں گے، تو اس کے بعد یہ آگے بڑھیں گے. اور فلسطین میں ایک پہاڑ کا نام ہے باب الخمر، اس باب الخمر میں یہ ساری قوم جا کے ٹھہر جائے گی اور ان کے ہاتھوں میں تیر ہوں گے اور کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا، اب آسمان والے باقی ہیں، کہہ کر وہ تیر چلائیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ تیر چلائیں گے آسمان والے کو برباد کرنے کے لیے، وہ تیر لوٹ آئے گا اور ان کی گردنوں میں وہ تیر آ کے واقع ہوگا، جس سے ان کی گردنوں سے ایک کیڑا نکلے گا بیماری کی شکل میں، اور اسی رات اس پوری قوم کی وفات ہو جائے گی، وہ پوری قوم تباہ و برباد ہو جائے گی. دوستو، صحیح بخاری اور مسلم کا وہ واقعہ میرے اور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اس موقع پر. زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان فکر مند گھر میں داخل ہوئے اور آپ کی زبان سے یہ الفاظ تھے، لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب. زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی بہت پریشان تھے، فکر مند تھے، گھر میں داخل ہوئے اور آپ نے فرمایا عرب کے لیے بربادی ہو، عرب کے لیے ہلاکت ہو اس برائی کی وجہ سے جو برائی بہت قریب آ چکی ہے، جو برائی بہت قریب آ چکی ہے. اور پھر زینب بنت جحش فرماتی ہے رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی نے اس کے بعد فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سا سوراخ اور شگاف پڑ گیا ہے، آپ اپنے انگوٹھے اور انگوٹھے کے بازو والی انگلی سے اشارہ کر کے آپ نے فرمایا اتنا سا سوراخ اور اتنا سا شگاف یاجوج ماجوج کی دیوار میں پڑ چکا ہے، گویا کہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہے. اللہ کے نبی نے اپنی امت کو آگاہ کیا. دوستو، واقعہ تو ہم نے معلوم کیا ذوالقرنین کا. اب آئیے 5 مختصر نصیحتیں آپ کے واقعے سے. سب سے پہلی نصیحت دوستو، جب اللہ تعالیٰ عہدہ دیتے ہیں، آپ کو کوئی کرسی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مرتبہ دیتے ہیں، تو اس پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے. ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے مشرق و مغرب کی حکومت و سلطنت عطا کی، لیکن کتنے آپ سبحان اللہ متواضع انسان تھے. دیکھیے آپ کی زندگی کا ایک اہم پیغام عاجزی ہے. جس قدر آپ ذمہ دار ہوں گے اسی قدر آپ کے اندر عاجزی آنی چاہیے. فائدہ کیا ہوگا؟ لوگ آپ سے قریب ہوں گے، لوگ آپ سے آ کر اپنی شکایتیں بیان کریں گے، لوگ آپ سے مدد چاہیں گے، لوگ آپ میں اپنی پریشانیوں کی دوا پائیں گے. اسی لیے دوستو، جب انسان کو کوئی عہدہ ملتا ہے تو خود کے اندر ایک عاجزی اور زیادہ پیدا کرنا. ویسے ہر مسلمان عاجز ہونا چاہیے، لیکن ذمہ دار اگر متکبر رہا تو بڑا نقصان ہوتا ہے، بڑا نقصان ہوتا ہے. واللہ العظیم متکبر ذمہ دار کبھی اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کر سکتا. اور دوسری بات کیا ہے معلوم، جو آپ کے واقعے سے ہمیں نصیحت ملتی ہے، ایک ذمہ دار کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا. گراؤنڈ ورک کرنا چاہیے دوستو، فیلڈ ورک کرنا چاہیے. ذمہ دار ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بیٹھے رہے حکم دیتے رہے. ذوالقرنین نکلے، چاہتے تو آپ لشکر کو حکم دیتے تو پورا لشکر آپ کے حکم پر ٹوٹ پڑتا اور جہاں چاہے مختلف علاقے فتح کر لیتا. اللہ کے پاس جواب دینا ہے نا. اسی لیے ہر ذمہ دار کو چاہیے جس فیلڈ میں بھی ہیں آپ، جو ذمہ دار ہیں آپ گراؤنڈ ورک کیجئے گا. حتیٰ کہ اگر میں مثال دوں، بحیثیت والد آپ ذمہ دار ہیں، اپنے گھر کا گراؤنڈ ورک آپ کو کرنا چاہیے. معلوم ہونا چاہیے گھر میں کیا ہو رہا ہے، گھر میں کیا اچھائیاں ہیں اور گھر میں کیا برائیاں ہیں.
بہت یعنی سارے اللہ کے بندے باہر کی زندگی میں اس قدر مصروف اور بزی رہتے دوستو، اپنے گھر کے حال سے ناواقف رہتے، اپنے گھر کی دنیا سے ناواقف رہتے. گھر کی دنیا اجڑ رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، کوئی فکر نہیں. اسی لیے اللہ کے بندو، میں ذمہ دار کا مطلب آپ کے ذہن میں صرف بڑے بڑے ذمہ دار نہیں آنا، ہاں وہ فلاں بڑی کرسی سنبھال رہے ہیں، بڑی کرسی سنبھال رہے ہیں، ہم بھی ایک ذمہ دار ہیں، آپ بھی ایک ذمہ دار ہیں. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں حشر کی عدالت میں پوچھا جائے گا. تو گراؤنڈ ورک بہت ضروری ہے دوستو. ذوالقرنین دیکھیے آپ، سبحان اللہ، آپ آگے بڑھے اور مشرق اور مغرب کا دورہ کر کے آپ نے معلوم کیا لوگوں کا حال کیا ہے، ان کی ضرورتیں کیا ہیں، ان کی دینی حالت کیا ہے. ہر ذمہ دار کو اس کا احساس ہونا چاہیے. خاص کر ہم نے والد محترم کی بات کہی، والد محترم کو اپنے گھر کا گراؤنڈ ورک کرنا چاہیے، اپنے خاندان کا گراؤنڈ ورک کرنا چاہیے. اگر بدعت ہے اس کا خاتمہ کریں، شرک ہے اس کو دور کریں، اگر وہاں پر اچھائیاں ہیں موٹیویٹ کریں، اگر برائیاں ہیں اچھے انداز سے، حکمت سے، پیار و محبت سے اسے جو ہے دور کرنے کی کوشش کریں. تیسری نصیحت، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے دوستو. ذوالقرنین بادشاہ جو بہت انصاف پسند تھے، عظیم مسلمان تھے دوستو، آپ نے فکر کی اللہ کے وہ بندے جو توحید سے محروم ہیں انہیں ہم جو ہے توحید سے قریب کریں گے. یہ فکر میرے اور آپ کے اندر آنا، یہ نبی کی طرف ہے، یہ نیک لوگوں کی سبحان اللہ زندگی کا پیغام ہے دوستو. ہم اگر اللہ سے ملے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اگر ہم قریب ہیں، ان بندوں کی فکر کیجئے گا جو بندے اللہ سے دور ہیں، اللہ کے گھروں سے دور ہیں. حقیقت میں یہاں جو احباب بیٹھے ہیں اس فکر کے ساتھ اٹھیں گے نا دوستو، اللہ کی قسم ہماری یہ فکر بہت سو کو جہنم سے بچائے گی، ہماری یہ تڑپ بہت سو کو جہنم کی آگ سے بچائے گی، جو تڑپ اور فکر ہم ذوالقرنین میں پاتے ہیں. اور چوتھی بات کیا ہے معلوم؟ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے دوستو. جہاں ہم اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملائیں گے ان کی ضرورتیں بھی معلوم کرنا. اللہ نے آپ کو جتنی طاقت دی ہے اپنی طاقت کے بقدر آپ دوسروں کا جو ہے یعنی سہارا بنیے، آپ دوسروں کے کام آئیے آپ. اللہ اکبر. یہی نیکیاں دوستو ہمیں اپنی قبر میں چین کی نیند ہمیں سلائے گی. یہی نیکیاں ہمیں حشر کے میدان میں اس حشر کے خوفناک منظر سے ہمیں پرامن ماحول میں لے آئیں گی انشاءاللہ. اس لیے دوستو موقع ملا ہے، اللہ نے جتنی آپ کو طاقت دی ہے اپنی طاقت سے اوروں کی مدد کیجیے. اللہ کے واسطے کسی کا جینا برباد مت کیجیے. ہر ایک کو آپ جو ہے سبحان اللہ جینے کا سلیقہ سکھائیے. آپ اچھے ہیں، اس اچھائی کا اثر ماحول میں نظر آنا. آپ کو اللہ نے نوازا ہے، دولت سے، علم سے نوازا ہے، اس علم اور دولت کا اثر آپ کے جو سرکل میں نظر آنا انشاءاللہ. جیسا کہ ذوالقرنین جہاں گئے لوگوں کی ضرورتیں پوری کی. کتنی بڑی ضرورت ہے، اللہ اکبر. یہ ان قوم والوں نے شکایت کی یاجوج ماجوج نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے، پہلی فرصت میں اللہ اکبر اتنی مضبوط دیوار انہوں نے بنائی. کتنی بڑی بات ہے یہ. تو آگے بڑھیں دوستو، لوگوں کی مدد جو ہے سبحان اللہ اس سے ہمیں چین ملنا چاہیے، سکون ملنا چاہیے. اور آخری بات یہ ہے، یاجوج ماجوج کا ذکر آیا ذوالقرنین کے واقعے سے. حقیقت میں دوستو جتنی نشانیاں ہمارے نبی نے بیان کی ہیں کہ قیامت سے پہلے، تو قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں اہل علم کہتے ہیں اور موجودہ حالات بتاتے ہیں تقریباً وہ نشانیاں ظاہر ہو گئی ہیں. اب صرف بڑی نشانیوں کا انتظار ہے دوستو. جو 10 بڑی نشانیاں جو ایک بعد دیگر ایک پہلی نشانی جب ظاہر ہو جائے، دجال کا فتنہ ان 10 نشانیوں میں سب سے پہلی اور اہم نشانی ہوگی. جب دجال ظاہر ہو جائے گا تو ایک بعد دیگر پوری نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، اس کے بعد کائنات فنا ہو جائے گی. تو پیغام یہ ہے دوستو، ہم فنا کے بہت قریب ہیں، ہم فنا کے بہت قریب ہیں، ہم قیامت کے بہت قریب ہیں. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. لہذا دوستو مجھے اور آپ کو اس قیامت کی تیاری کرنی چاہیے اور آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. اللہ نے زندگی بہت مختصر رکھی ہے دوستو. ہم نے دیکھا رمضان کی شروعات ہوئی، ہمارے بہت سے اپنے ہم سے جدا ہو گئے، رخصت ہو گئے. جینے کی بڑی امیدیں تھیں عمر کے ایسے مرحلے میں جہاں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں شاید کہ وہ شفا یاب ہو جائیں، شاید کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفا دے دے، آگے بڑھیں گے. لیکن جب موت آئی تو موت کے آگے سب بے بس ہوتے ہیں دوستو.
موت کے آگے سب بے بس ہوتے ہیں. زندگی اور موت کے درمیان جب لڑائی ہوتی ہے ہمیشہ جیت موت کو ہوتی ہے. جب اللہ نے مقدر میں موت کو لکھ دیا ہے تو کوئی انسان بچا نہیں سکتا. اس لیے دوستو اس موت کے آنے سے پہلے, اس ہلاکت اور قیامت کی ہولناکی آنے سے پہلے آخرت کی تیاری کر لیں, قبر کی تیاری کر لیں, اپنے اعمال کو بہتر بنا لیں. اس کے لیے سنہرا موقع الحمدللہ ابھی چند گھنٹوں کے بعد انشاءاللہ ہم آخری عشرہ میں داخل ہو جائیں گے. اس ارادے سے اٹھیں یہ آخری عشرہ میرے اور آپ کی ایمانی تربیت کے لیے انشاءاللہ ایک ٹرننگ پوائنٹ بنے گا. ہاں اس آخری عشرے کے ذریعے ہم اپنے دین کو سنواریں گے, اپنی دنیا کو ہم بنائیں گے, اپنے اخلاق کو ہم انشاءاللہ نکھاریں گے, اپنے دل کو ہم سنواریں گے, اپنی قبر کو ہم بہتر بنائیں گے, اپنی جنت کو ہم سنواریں گے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو جو اس نے طاقت عطا کی ہے اس طاقت کا صحیح استعمال کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عاجزی اور انکساری والی زندگی نصیب فرمائے. فخر و تکبر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دوسروں کے کام آنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ذمہ داری کا احساس لیے ذمہ داری نبھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ ہر ذمہ دار کی حفاظت فرمائے, ہر ذمہ دار کو اللہ بری نظر سے بچائے. اللہ تعالی ہر ذمہ دار کی زندگی میں غیبی مدد کا نزول فرمائے. اللہ تعالی ہمارے ذمہ دار جو وقت نکال رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, گراؤنڈ ورک میں مصروف ہیں, اللہ تعالی ان کی ایک ایک خدمت کو قبول فرمائے. اللہ دنیا اور آخرت میں بہترین صلہ عطا فرمائے. ذمہ داروں کا سپورٹ کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. لوگوں کے اندر پائی جانے والی اچھائیوں کا اعتراف کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا دے. اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے وہ بندے جو دین سے محروم ہیں, دین سے دور ہیں, اللہ انہیں دین سے قریب کر دے. اللہ ان کے دلوں کو ہدایت سے مالا مال کر دے. اللہ کے وہ بندے جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, اللہ ان کے دلوں اور سینوں کو ہدایت کے لیے کھول دے. اللہ ان کے سینوں کو توحید کے لیے کھول دے. مسلمان اور اسلام کو سمجھنے کی اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے. ان کی سازشوں کو مٹی میں ملا دے. ہمارے وہ بھائی, ہماری وہ بہنیں جو گلف کنٹریز میں ہیں, جو مختلف مسائل میں الجھے ہوئے ہیں, اللہ ہر قدم ان کی حفاظت فرمائے. جان و مال کی اللہ ان کی حفاظت فرمائے. رمضان کی عظیم موسم میں عبادت کے مواقع اللہ انہیں نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو پرامن زندگی نصیب فرمائے. ہر قسم کے فتنے سے اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے. اللہ چین والی زندگی نصیب فرمائے, سکون والی زندگی نصیب فرمائے. ہم میں سے جو جس فیلڈ میں بھی پریشان حال ہے, اللہ تعالی ہر ایک کی پریشانی کو دور فرمائے. اللہ تعالی ہر ایک کی پریشانی کو دور فرمائے. جو اپنی طبیعت اور صحت کو لے کر پریشان ہے, اللہ تعالی شفا عاجلہ اور کاملہ نصیب فرمائے. اللہ عافیت کے فیصلے فرمائے. اللہ صحت کے فیصلے فرمائے. اللہ تعالی ہر بلا سے ہماری حفاظت فرمائے. گھریلو الجھنوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے گھروں سے بلاؤں کا خاتمہ فرمائے. اللہ ہمارے گھروں میں سکون کے فیصلے فرمائے. اللہ ہمارے گھر کی خواتین کو ہمت دے, طاقت دے, صحت دے. اللہ تعالی ان کی زندگی اور عمر میں خیر و برکات کے فیصلے فرمائے. اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور دیندار بنا دے. ہر قسم کی آفت و پریشانی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس دنیا میں آخرت کی تیاری کرنے, اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحیم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.